الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی اور تجوید کورس سے خوب فائدہ بھی حاصل کر رہی ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حرکات اور قریب الصوت کے بارے میں۔ میری بہنوں، آج کا جو ٹاپک ہے نا، یہ انتہائی بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت اچھے سے سمجھیے گا، نوٹ بھی کرتے جائیے گا، کیونکہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا قریب الصوت، ایک جیسی آواز والے حروف جو ہیں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جب آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا نا، تو تجوید کے اندر، قرآن کے اندر آپ بہت ساری بڑی غلطیوں سے بچیں گے، کیونکہ بہت سی خواتین ان حروف کے اندر غلطیاں کرتی ہیں اور انہی حروف کی وجہ سے ان کی نمازیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں۔ قرآن کے اندر وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں، معنی چینج ہو جاتے ہیں انہی حروف کے سبب۔ تو جب آپ ان حروف کو اچھی طرح سے سمجھیں گی، ان کے تلفظ، ان کی جو ادائیگی ہے اس کے مطابق آپ ان کو ادا کریں گی، تو انشاءاللہ قرآن کے اندر آپ بڑی سے بڑی غلطیاں کرنے سے بچیں گی۔ تو نہایت ہی غور سے آج کے ٹاپک کو آپ سماعت کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم حرکات کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ حرکات کہتے کس کو ہیں؟ پہلے اس کو سمجھیں۔ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آپ قرآن کے اندر جگہ جگہ دیکھتے ہیں زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو زبر، زیر، پیش جو ہوتے ہیں یہ حرکات کہلاتے ہیں۔ صرف زبر، زیر، پیش کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو دو زبر ہوتے ہیں، کھڑا زبر ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ہم آگے بات کریں گے۔ فی الحال بات ہو رہی ہے زبر، زیر اور پیش، ان تینوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں اسکرین پر، با کے اوپر زبر ہے، با زبر با، با کے نیچے زیر ہے، با زیر بی، با پیش بو۔ یہ زبر، زیر اور پیش کیا ہے؟ حرکات ہو گئے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جس حرف پر یہ حرکات ہوتے ہیں نا، جس بھی حرف پر یہ زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے، اس حرف کو ہم کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی پڑھا با زبر با، کس کے اوپر ہے اس حرکت؟ زبر کس کے اوپر ہے؟ با کے اوپر ہے، تو با کو ہم کیا بولیں گے؟ با متحرک ہے، ٹھیک ہے جی؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہوگا اسے ہم متحرک بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور بات یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ الف جو ہوتے ہیں نا، آپ قرآن کے اندر بہت سی جگہوں میں دیکھتے ہیں کہ الف خالی بھی ہوتا ہے، اس پر نہ کوئی زبر ہے، نہ کوئی زیر ہے، نہ ہی کوئی پیش ہوتا ہے، اور بہت سی جگہوں میں الف پر حرکات بھی ہوتے ہیں، دو زبر بھی ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں الف پر ہوتی ہیں، لیکن بعض جگہ الف خالی ہوتا ہے۔ تو جہاں پر الف خالی ہوگا، اس پر کچھ بھی نہ ہو، کوئی چیز اس پر نہ ہو، زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہ ہو، تو اس خالی الف کو ہم الف ہی پڑھیں گے۔ لیکن جہاں پر الف کے اوپر یا نیچے آپ کو کچھ بھی نظر آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا ادروائز کچھ بھی آ جائے، تو اس الف کو اب ہم الف نہیں بولیں گے، وہ بن جائے گا حمزہ، ٹھیک ہے؟ الف نہیں، وہ بن جائے گا حمزہ۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ جب بھی آپ ہجے کر رہی ہیں یا روا پڑھ رہی ہیں، آپ اس الف کو الف نہیں بولو گے، حمزہ بولو گے جب اس پر کچھ آ جائے، اور اگر خالی ہے تو پھر وہ الف ہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک اور بات نوٹ کیجیے گا، جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، 7 حروف ہم نے پڑھے تھے، لیکن رو جو ہے، رو ایک ایسا حرف ہے جو کہ کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ تو 7 ہو گئے، ان کو ہمیشہ ہی موٹا پڑھنا، اور باقی کے حروف جو بچے ان کو باریک ہی پڑھنا ہے، لیکن رو ایک ایسا حرف ہے جس کو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھتے ہیں ہم۔
لیکن اس کی جو صورتیں ہیں کب پر اس کو پڑھنا ہے, کب ہم نے باریک پڑھنا ہے, وہ ساری صورتیں ابھی ہم آج کی کلاس میں نہیں پڑھ رہے, وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. لیکن فی الحال ہمارے سبق کے اندر چونکہ رو پر زبر آ رہا ہے, رو پہ زیر آ رہا ہے اور رو پہ پیش آ رہا ہے, اسی لیے ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ رو پر جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو رو کو موٹا پڑھیں گے, اور اگر رو کے نیچے زیر آ جائے تو رو کو باریک پڑھیں گے. اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھیں فی الحال کہ رو پر زبر یا پیش ہو تو رو کو موٹا, اور رو کے نیچے زیر آ جائے تو رو کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, 2-3 باتیں ہم نے پڑھی ہیں, ان سب کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس تختی کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آ ای او. یہ ہم حرکات کو پڑھ رہے ہیں, اور حرکات جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو نہ تو ہم حرکات کو کھینچتے ہیں نہ اس میں کوئی جھٹکا دیتے ہیں, بالکل نارملی انداز میں اس کو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات بھی نوٹ کر لیں. با زبر با, با زیر بی, با پیش بو, با بی بو. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو. ثا زبر ثا, ثا زیر ثی, ثا پیش ثو, ثا ثی ثو. ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں, جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان سب کا خیال رکھتے ہوئے ہم آگے پڑھتے جائیں گے. جیم زبر جا, جیم زیر جی, جیم پیش جو, جا جی جو. ح زبر ح, ح زیر حی, ح پیش حو, ح حی حو. خا زبر خا, خا زیر خی, خا پیش خو, خا خی خو. دال زبر دا, دال زیر دی, دال پیش دو, دا دی دو. ذال زبر ذا, ذال زیر ذی, ذال پیش ذو, ذا ذی ذو. را زبر را, را زیر ری, را پیش رو, را ری رو. رو کی بات آ گئی تھی, ہم نے رو کے بارے میں پڑھا ہے کہ رو پر زبر ہے تو رو کو ہم نے موٹا پڑھا, رو پہ پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھا, رو کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا. زا زبر زا, زا زیر زی, زا پیش زو, زا زی زو. سین زبر سا, سین زیر سی, سین پیش سو, سا سی سو. شین زبر شا, شین زیر شی, شین پیش شو, شا شی شو. صاد زبر صا, صاد زیر صی, صاد پیش صو, صا صی صو. ضاد زبر ضا, ضاد زیر ضی, ضاد پیش ضو, ضا ضی ضو. طا زبر طا, طا زیر طی, طا پیش طو, طا طی طو. لا زبر لا, لا زیر لی, لا پیش لو, لا لی لو. عین زبر ع, عین زیر عی, عین پیش عو, ع عی عو. غین زبر غا, غین زیر غی, غین پیش غو, غا غی غو. فا زبر فا, فا زیر فی, فا پیش فو, فا فی فو. جس طرح سے میں پڑھ رہی ہوں آپ ساتھ ساتھ ادائیگی کیجیے. قاف زبر قا, قاف زیر قی, قاف پیش قو, قا قی قو. کاف زبر کا, کاف زیر کی, کاف پیش کو, کا کی کو. لام زبر لا, لام زیر لی, لام پیش لو, لا لی لو.
میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ ٹھیک ہے جی، بہت آسان سے یہ ٹاپک تھا حرکات کے بارے میں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں، نوٹ کروائی گئی ہیں آپ کو، آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا اور ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم حروف قریب الصوت کے بارے میں جانتے ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، دھیان سے سنیے گا۔ حروف قریب الصوت جو ہے نا، ہم نے پہلے بھی تجوید، سب سے پہلے اسٹارٹنگ میں جو پہلی ہماری کلاس گزری ہے اس کے اندر تجوید سیکھنے کے بارے میں، اس کی کتنی اہمیت ہے، ساری باتوں کو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ تو تجوید سیکھنے میں حروف قریب الصوت کی اہمیت یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ تجوید قرآن کی تلاوت کو صحیح، با مقصد اور صاف انداز میں پڑھنے کا علم ہے یہ تجوید، اور اس میں حروف کی صحیح ادائیگی، ان کے تلفظ اور طول و قصر پر زور دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انتہائی غور سے سنیے گا۔ حروف قریب الصوت کہتے کس کو ہیں، پہلے اس کو سمجھیں۔ حروف قریب الصوت جو ہے نا، قریب الصوت کا ہوتا ہے ایک جیسی آواز والے حروف، جن کے تلفظ میں آوازیں ایک دوسرے سے بہت بہت قریب ہوتی ہے، آوازیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتی ہے، اور ان کے درمیان فرق کرنا یہ اکثر مشکل ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کیا کرنا ہے، ہم نے فرق کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے اکثر۔ اب ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا قرآن کے الفاظ کے مفہوم کو بدل سکتا ہے، جو کہ تلاوت کی صحت اور اس کے روحانی اثرات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جو حروف قریب الصوت ہیں، ایک جیسی آواز والے جو حروف ہیں، ان کے درمیان ہم نے کرنا ہے فرق، یہ ہمارا اصل ہے۔ جب آپ نے فرق کر لیا نا ان حروف کے اندر، تو پھر آپ نے تجوید کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے، قرآن کے اندر آپ بہت ساری غلطیوں سے بچ گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو قریب الصوت کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہوں۔ اب وہ حروف ہیں کون سے جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ اسکرین پر آپ دیکھیں، یہ کچھ حروف ہیں، میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں اور آپ نوٹ بھی کر لیجئے، نوٹ کریں گی تو یاد رہے گا۔ تا، طا، زا، ذال، غا، زا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ یہ ٹوٹل حروف ہیں، حروف قریب الصوت، جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ اب ان کے درمیان ہم نے کرنا ہے فرق۔ یہ 16 حروف ہو گئے ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان کے درمیان فرق کرنا سیکھتے ہیں، اور اس کی خوب پریکٹس کیجیے گا۔ یہ پریکٹس مانگتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کی مشق کریں گی تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ کا بھی نکل آئے گا۔ سب سے پہلے ہے تا اور طا۔ اکثر بہنیں کیا کرتی ہیں، تا اور طا کے اندر باریک پڑھ دیتی ہیں طا کو بھی، اور آپ نے مخارج سیریز کے اندر بہت اچھے سے ان حروف کی ادائیگی کو سمجھ لیا ہے۔ اگر کسی بہن نے ابھی تک ان مخارج سیریز کو نہیں سنا ہے تو ان کو جا کے سن لیجئے، تو یہ جو حروف قریب الصوت ہے آپ کا بہت اچھے انداز میں نکل آئے گا، کیونکہ ان کا تعلق اصل مخارج سے ہی ہے۔ مخارج کو سیکھ لیا اچھے سے تو یہ حروف بھی بہت اچھے انداز میں نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو باتیں حروف مخارج سیریز کے اندر بتائی گئی ہیں وہ بار بار ریپیٹ تو نہیں کی جائیں گی، ان کے اندر ہم فرق کرتے ہیں۔ تا زبر تا، طا زبر طا، تا طا، تا طا، فرق ہوا، تا باریک طا موٹا۔ تا زیر تی، طا زیر طی، طی،
تی نہیں, طی, تا پیش تو, طا پیش تو, تو, فرق رکھنا ہے ہمیں, بالکل بھی مکس نہیں کرنا ہے. تا, طا, تی, طی, تو, ٹھیک ہے جی, ایک فرق ہو گیا. دوسرا ہے زا زبر زا, ذال زبر ذا, زال نہیں ہے, ذا, وا زبر وا, موٹا پڑا, زا ذا وا. میری آواز پر فوکس کیجئے. زا ذا وا, تینوں میں فرق ہے. زا زیر زی, ذال زیر ذی, وا زیر وی, زی ذی وی. زا پیش زو, ذال پیش ذو, وا پیش غو, زو ذو غو. ان تینوں میں بھی بہت اچھے سے فرق ہو گیا. اگلا ہے ثا زبر ثا, سین زبر سا, صاد زبر صا, ثا سا صا, فرق ہو گیا. ثا زیر ثی, سین زیر سی, صاد زیر صی, ثی سی صی. ثا پیش ثو, سین پیش سو, صاد پیش صو, ثو سو صو. ثا سا صا, فی سی صی, ثو سو صو. پھر نیکسٹ ہے دال زبر دا, ضاد زبر ضا, یہ دو ہیں, ان دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے. دال زیر دی, ضاد زیر ضی, دال پیش دو, ضاد پیش ضو. ان کی آواز سیم ہوتی ہے نا, ان میں ہم فرق کر رہے ہیں دونوں میں, دال اور ضاد. دا ضا, دی ضی, دو ضو. پر اور باریک کا خیال رکھا, آرام سے فرق ہو گیا. پھر کاف اور قوف ہے. کاف زبر کا, قاف زبر قا, کی, کاف زیر کی, قاف زیر قی, کاف پیش کو, قاف پیش قو, کا قا, کی قی, کو قو. پھر نیکسٹ ہے ہ زبر ہ, ح زبر ح, ہ زیر ہی, ح زیر حی, ہ پیش ہو, ح پیش حو, ہ ح, ہی حی, ہو حو. ان کے مخرج بھی الگ الگ ہیں, آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ نے پچھلی ویڈیو کو سنا ہوگا. تو ان کے مخرج کے مطابق ان کو ادا کریں, آرام سے ان میں فرق ہو جائے گا. پھر نیکسٹ ہے حمزہ اور عین. حمزہ زبر آ, عین زبر ع. بہت سی خواتین پڑھتی ہیں آ, فرق ہی نہیں رہا, عین زبر آ پڑھتی ہیں, آ نہیں ہے, حلق کے درمیان سے ہم ادا کریں گے. آ ع, ای عی, او عو. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے ٹوٹل 16 حروف ہو گئے ہیں, حروف قریب الصوت. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. بار بار ان حروف کی آپ مشق کیجئے, پریکٹس کیجئے. آج کا جو آپ کا سبق ہے وہ بھی یہی ہے کہ حروف قریب الصوت کو آپ نے بار بار پریکٹس کرنا ہے, صرف سنا نہیں دینا, آپ نے بار بار ان کی پریکٹس کرنی ہے. ان کی خوب مشق کیجئے اور اس کے بعد ان حروف کی ادائیگی کر کے آپ نے صرف سنانا ہے, انہی حروف کو سنانا ہے, اس کے علاوہ کوئی حرف آپ نے نہیں سنانا. ٹھیک ہے جی, حروف قریب الصوت کی آپ نے خوب مشق کرنا ہے, یہ آپ کا سبق ہو گیا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں, تب تک کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.